سید الانبیاء آپ کے نواسہ پاک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اس ماہ مبارک کی 10 بلا تمہید میں یہ شاید حدیث پاک پہلے بھی بیان کر چکا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا مقصد اور مدعا نہ کسی بندے کی خوشنودی ہوتا ہے نہ لوگوں کی واہ سے سفر رکھتا ہوں اور نہ مجھے اس بات کا کوئی ٹینشن اور فکر ہوتی کہ بات کسی نازک مزاج کے اوپر بھاری گزرے گی۔ جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے ابتدا کے اندر کی درود و سلام کی زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 زبانیں ہلتی سنائی ملتی ہیں مجھے۔ اگر تو کوئی پابندی ہے تو اس کا مجھے نہیں پتا، اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا کسی کو یاد نہیں تو مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ ہاں حدیث میں بتا دیتا ہوں، کسی مکتبہ فکر کے پاس چلے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مشہور زبان حدیث پاک آپ کا فرمان گرامی کی جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل آئے، انہوں نے کچھ کہا تو میں نے اس پہ آمین فرما دیا۔ لیکن اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا مقصد ہوتا ہے بات کرنا سمجھانا، مجھے دور سے چل کر ویسے ہی نہیں آ جاتا، یقین جاری میری اور بھی کوئی مصروفیات ہوتی ہے، میں کلاس چھوڑ کے آتا ہوں، جاتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں، پھر کلاس سے پہنچتا ہوں، میرے پیچھے جمعہ کھڑا ہے، پیچھے طالب علم کھڑے ہوتے ہیں، میں مشکار کیا کرتا ہے۔ تو مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آپ بڑے بڑے عاشق ہیں، بس یہ دیا کرتا ہے، اسی آپ بڑے دیندار، خدا کے لیے خود ہی اپنے اندازوں پہ غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر وہ مجھے پہ درود نہ پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ پھر گھاٹے والا ہے، خسارے والا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جمعے کا دن بھی ہو، بندہ باوضو پورے اہتمام کے ساتھ غسل کر کے وضو کر کے پاک صاف لباس پہن کے مسجد میں موجود ہے، اور جمعے کا دن سارے دنوں سے افضل دن ہے۔ رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ سید الایام ہے، جمعہ جو ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ تک فرشتے درود پر جاتے ہیں، ایک میں اہل محبت کا ذکر ہے، ایک میں جمعہ والے دن کا ذکر ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور آپ کی عطا کرتا ہوں۔ صرف خود اور فرمایا خدا کے لیے یہ بڑے چھوٹے جملے ہیں، اس سرکار کو کرم فرمانے کلندر لاہوری کی زبان میں میں عرض کروں نا، ہم تو مائل باکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی راہ ہمیں منزل ہی نہیں، وہ تو کرم کریم لجبار کرم کرنے پہ تلے ہے، یہ ہے کوئی اور تو اور میں ہے کہ مسجد کے اندر بھی ہیں، سرکار کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور پھر بھی ہماری زبان میں اگر درود پاک جاری نہیں ہوتا، سوچنے والی بات ہے۔ تو اس درخواست پر غور فرمانا خدا کے لیے، کیونکہ اگر سرکار کے ساتھ ہماری نسبت نہیں، تعلق نہیں، محبت نہیں، اطاعت نہیں، تعظیم نہیں، تسلیم نہیں، تو پھر کچھ بھی ہو کچھ بھی نہیں، چاہے کچھ بن جائے پھر کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے
جہان جان ہے تو جہان تو سرکار تو سب کی بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ جمعہ مبارک سے اس سے گزشتہ سے ہم شہادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے داماد مصطفیٰ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر 18 سے حجاب کا یوم شہادت ہے۔ پھر میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کا ذکر کیا تھا کہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ الثانی وہ تھے سرکار کے اور یہ ہے سرکار کے سسر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی آپ کا یوم شہادت۔ پھر 10 محرم الحرام سرکار کے نواسا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار کربلا کے شہداء، ان کی عظمت کو سلام کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات تمہید کے طور پر بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے یہ ہمارے نصیب میں رکھا ہے کہ صحابہ کا ذکر ہوگا تو ہم انشاءاللہ کریں گے، ڈنڈے بھی چوٹ میں سرکار کی اہل بیت کے اطہار کا ذکر ہوگا ہم وہ بھی کریں گے۔ کیوں کہ ہمارا دل نہ کالا ہے، نہ سیاہ ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ بے ایمان ہے، نہ کوئی اس کے اندر دھوکا ہے، نہ بے ایمانی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کے اوپر یہ بات کی تھی کہ ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، قریش سے اور بھی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کا ذکر کوئی نہیں کرتے۔ ابو جہل بھی قریش سے ہی ہے، ابو لہب بھی قریش سے ہی ہے۔ ہم اس لیے کسی کا ذکر نہیں کرتے کہ یہ قبیلہ قریش سے ہے، ہم اس لیے نہیں ذکر کرتے کہ اس کی ولادت مکے میں ہوئی ہے یا بیت اللہ کے ارد گرد کے ہیں، اس لیے بھی نہیں ذکر کرتے کہ ان کا کوئی قبہ خاندان قبیلہ بڑا ہے۔ ہم ذکر کرنے پہ آئے تو ہم یہ نہیں پوچھتے حبشہ سے کیسے آیا تھا، ہاں ہم جب ذکر کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہرحال میری عظمت کو کروڑوں سلام ہے، کیوں تو میرے آقا کا غلام ہے۔ پگلے اگر آقا کے غلاموں کا ذکر ہم گردنیں جھکا کر کرتے ہیں تو اس آقا کے جو سسر ہوں گے، جو قبیلے اور خاندان سے ہوں گے، جو بیت اللہ کے ارد گرد والے ہوں گے، ان کا ذکر چاند سے کریں گے۔ یاد رکھنا کہ ہم ہر ہستی کی عظمت کرنے والے ہیں، صرف تعلق دیکھنا ہے، نسبت دیکھنی ہے بس۔ اگر وہ سرکار کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اگر اس کا کوئی بھی خاندان ہو، اگر میرے آقا کا وہ نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں۔ سن تیرے اور میرے کریم لجپال میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ اسلام کو عزت دینی ہے نا تو عمر دے۔ سادہ حدیث پاک میں کر رہا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یا اللہ جب عمر دے دے گا تو اسلام کو عزت مل جائے گا۔ اس کے آگے ایک اور نام ہے اس حدیث کے اندر، کوئی گھر جاتی ہے نا کہیں گے اگلا نہیں پڑھا، اگلا اس لیے نہیں پڑھا وہ ایمان لے آیا ہی نہیں، ثابت رہتا اللہ نہیں ہوئی۔ اگر وہ بھی ایمان لاتا تو سرکار نے دو میں سے ایک مانگا تھا کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے نا وہ دے دے تاکہ ایمان کو تقویت مل جائے اور اسلام کو بہار مل جائے۔ اب عمر پسند تھا، عمر آ گیا، ہم عمر کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر حدیث کے اندر آگے ہم کا ذکر آئے گا، لیکن اس کا ہم انور پر بیٹھ کر کبھی تعریف نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داری بھی ہے، سرکار کے ساتھ تعلق داری بھی ہے۔ کبھی آج تک سنا کسی علامہ نے مفتی نے اس کا ذکر کیا اور تعریف کی؟ نہیں۔
ہاں اس منبر سے تعریف ہوتی ہے تو غلام کی ہو سرکار کا اس کی بھی ہوتی ہے. شرط یہی ہے ایمان لے آپ پھر اس کے بعد تیری باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا، یہ کسی نے رکھ دے وہ چاہے تو ابابیلوں سے حاجی کروا دیتا، وہ چاہے تو 313 ہو بدر میں تو 1000 کے اوپر انہیں فتح دلوا دیتا. بے سر و سمانی میں ہو اب 313 ہو اور تلواریں ہوتی جنگیں لڑی جاتی، ایسے تو جنگیں نہیں ہوتی. ہاں لیکن وہ لڑتے تھے. اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ذلیل و رسوا ہو. قلندر لاہوری نے یوں نہیں کہا تھا آپ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا تھا، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربابا. ہم نے وہ شمشیر و ثنا والا دور چھوڑ دیا، اب طاؤس و رباب کے اوپر آ رہے ہیں. اب اس کی طرف چل پڑے تو آئے تو سن. آپ نے سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو سنی، سیدنا فاروق اعظم کی سنی. آج تھوڑے سے وقت کے اندر ایک تو شہادت کی تعریف. آپ شہادت ہے کیا کہ سرکار نے خود دعا فرمائی اپنا شہادت کی موت دینا. سیدنا صدیق اکبر کی دعا موجود ہے کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ایک بار نہیں بار بار کی، مولا موت دینا تو شہادت کی. سیدنا فاروق اعظم کی دعا تو ہے ہی نرالی نا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک موت دینا تو شہادت کی. لیکن ساتھ شرط کی لگائی قربان جائے فی بالغ رسول. عرض کی مالک عمر مانگتا ہے تجھ سے شہادت کی موت، لیکن عرض تیرے آگے یہ ہے کہ شہادت بھی دینا بھی سرکار کے شہر میں. سبحان اللہ. نہیں چھوڑ سکتا، چاہتا شہادت کی موت ہو، تمنا یہ ہے مالک سرکار کے شہر میں دینا. اب مالک بھی تو قریب ہے نا، کیسی قبولیت کا مقام پایا. اور یہی شان اور انداز سیدنا عثمان غنی کا ہے. جب آپ سے کہا گیا نا کہ جی آپ باہر نکلے، آج میری قوم کو یہ تو بتایا جاتا ہے یہ 3 دن سیدنا امام حسین کا پانی بند رہا. میں کہتا ہوں اس نے بڑا ظلم کیا ایمان، بلا ہمیں کم اس کے ساتھ ہمدردی ہے. ہم امام حسین اور آپ کے لشکر کے سب سے کم سن مجاہد حضرت سیدنا علی اصغر جن کی عمر کم و بیش 6 سال، ہم ان کی عظمت کو بھی کروڑوں سلام کرتے ہیں. لیکن قربان جائیں راہ عثمان تیری عظمت پہ، جس نے سارے مدینہ الرسول کو سیراب کیا 40 دن اس کا پانی بند ہوا، جس کے قافلے پورے مملکت اسلامیہ کو سیراب کرتے تھے. عثمان کے گھر نہ راشن جا رہا ہے، کہا گیا عثمان باہر نکلے کا مقابلہ کرے، حکم دے. مجھے میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان بھائی میں سرکار کے شہر سے باہر جانا اس لیے گوارا نہیں کرتا کہ میں پسند یہ کرتا ہوں موت آئے تو شہادت کی، آئے تو سرکار کے شہر. سبحان اللہ. مگرنہ تاریخ طبقات الرسالت سے اوپر شروع کر کے گیا نیچے امام جلال الدین سیوطی تک انہوں نے رکھا تھا عثمان غنی کی آنکھ کہ سرکار یہ شہر چھوڑ دیں، ہم آپ کی جان دیں. کہا یہ شہر کون چھوڑتا ہے پہلے، ہم تو مر کے اس شہر کے لیے دنیا پہ آئے ہیں، جہاں میرے آقا کا بسیرا ہے وہیں ہمارا ڈیرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیں. اور آج میں نے کہا نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھو صحابہ اپنی جگہ پہ بے مثل و بے مثال ہیں، اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی جگہ پہ بے
وہ اپنی جگہ پہ بے مثل و بے مثال ہے. اگر آپ باغ میں جائیں نا، فار ایگزامپل مثال کے طور پر اس باغ میں مختلف اقسام کے پھول ہوں، 10 20 30 50 100 ہوں، تو اس میں پھول کی اپنی چمک ہوتی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ زیادہ چمک رہا ہے کہ وہ زیادہ چمک رہا ہے. سن تیرے اور میرے نبی پاک نے یوں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چمک رہے ہیں اور جو ان کے لڑ لگ گیا وہ بھی چمک جائے گا. سبحان اللہ. اب ان کو جو مانے گا وہ فلاح ہو جائے گا. اور اگر فرض محال، کیونکہ آج نہیں دور آ گیا ہے، جس کو دیکھو وہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ دیکھو ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے. اور میں اکثر کام کرتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو جائیں، کبھی آپ سبزی والے کے پاس نہیں جاتے کہ یار مجھے ٹیبلٹ دے، انجیکشن لگا دے. کیوں؟ اتنا تو شعور ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اللہ نہ کرے عدالت میں کوئی پھٹا پڑ جائے، اس پڑ جائے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ چل سنو میری پیشی ہے میرے ساتھ چل. اتنا تو شعور ہے نہیں، وکیل کو پکڑنا ہے. رسول اللہ کا دین اتنا سوکھا سمجھے، جنا سنتو آؤٹ ہے وہی مشکل. چوک میں، چوراہے میں، کھڑے میں، بازار میں. سن سیدنا فاروق اعظم کا امام حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا محبت ہے، کیا اطاعت ہے، کیا تسلیم ہے، کیا محبت ہے. میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کے اوپر بھی ذکر کیا تھا. آپ کے سگے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو مال غنیمت میں سے مال ملا کم، امام حسین کو مال عمر نے دیا زیادہ. تقسیم کرنے والا امیر المومنین عمر بن الخطاب ہے. بیٹے کر سوال کیا، ابا جان میں عمر نے کام میں زیادہ، محنت میں، جنگوں میں، تجربے میں، ایکسپیرینس میں. حسین عمر میں مجھ سے کم بظاہر، جنگوں میں، ایکسپیرینس میں، ڈیوٹیز میں، ذمہ داریوں میں کم. لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی، ایک زمانہ کہتا ہے کہ عمر عدل کرتا ہے. سرکار میرے معاملے میں کیا ہوا؟ آپ نے مجھے کم دیا، ان کو زیادہ دیا. تو سون سڑک پہ بیٹھا مفتی مجھے نہیں بتائے گا، جو فیس بک پہ جس نے ایک ہی بات لے کے بیٹھتا ہے، جس کے دل کے اندر کوڑ اور مرض ہوگا وہ نہیں بتائے گا. سون مسجد نبوی شریف کا سیب ہے. سیدنا فاروق اعظم نے اپنے سگے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، تو چاہتا ہے کہ تجھے ان کے برابر دوں؟ تیرا یہ کوشچن ہے کہ تجھے ان کے برابر دوں، تو جا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے باپ جیسا باپ لے آ. سن تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں. وہ عمر اور وہ حسین. سن زمانہ خلافت ہے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا. میں نے کہا نا کہ آپ کی یہ صاحبزادے عمر نے امام حسین سے قریب پڑے ہیں. بچپنے اور جوانی میں لڑک پڑ میں باہر کھیلتے بات کرتے کسی بات پہ نظر ہو جاتا ہے، نوک جھوک ہو جاتی ہے. اسی طرح امام حسین کی اور عبداللہ ابن عمر کی کسی بات پہ گلی میں، محلے میں، گھر کی جگہ پہ کسی بات پہ بحث ہو جائے. سن سیدنا امام حسین نے فرمایا، تو چل تو کہ ساڑھے نوکر کا پتر ہے. ہاں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کتاب پوچھو گے میرے پاس موجود ہے کہ تم اور تمہارا باپ تو ہمارے نوکر ہیں. ہم امیر المومنین کا بیٹا ہو ہوتا تو ہے نا. مسجد نبی میں آ گئے وہ 22 لاکھ لوگ امیر کا فاتح، جو اگر پانی کو حکم دے تو چل پڑے.
جس کے سائے سے شیطان بھاگ جائے وہ عمر اگر تقدیر کی بدل دے وہ عمر۔ بیٹا روتے روتے آیا، باپ نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اب امیر المومنین کا بیٹا آیا، کہا بجان یہ ہوا، ایسے ہوا ایسے ہوا۔ تو انہوں نے یہ کہا، ذرا غور فرمانا، وہ امیر المومنین عمر بن الخطاب۔ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ میری قوم کو فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا گھر سنایا اور پڑھایا جاتا ہے، اور ان کا بھی اللہ آمنا پھر مان بھی لیتے ہیں۔ میں یوں کہہ رہے ایسے، تو میں نے کہا پگلے وہ ایک 4 فٹ کے بندے کے کہن تے اس بندے کے بارے گمان غلط کرتا ہے جن کے بارے رسول اللہ نے فرمایا، اس ہستی کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں رب نے فرمایا کہ سونے جو رائے کے تصدیق کرتا ہوں وہ صحیح کہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج 4 فٹ 5 فٹ کے ایک انسان کے کہنے پہ اس عمر کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، وہ ذرا سوچ تو صحیح، وہاں تو رب کا قرآن گواہی دے رہا ہو، ان کی ہدایت کی، ان کی رہنمائی کی، اور ان کا قد و قامت کیا ہوگا عمر کا کہ رب کی بارگاہ میں رسول مانگ کے لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ سرکار نے کہا فرمائی ہے کہ اللہ ہم اعز الاسلام یوم القیامہ، یا اللہ ایک جنا دے دے پنجابی، کیونکہ ایک جنا ہی کافی ہوتا ہے، کم ایک جنے نہ ہوتا ہے، جنگل میں ایک ہی شیر ہوتا ہے۔ سن جب عمر آئے نا تو کم ہوا کیسے؟ سیرت بتاتی ہے، تاریخ کی کتب بڑی بڑی ہیں کہ آپ کے اسلام لانے سے 40 افراد اسلام کے اندر آ گئے۔ اس وقت تک صحابہ دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں نماز کا اہتمام فرماتے تھے سرکار کی معیت میں۔ اس وقت عمر ایمان لے آئے، پہلی نماز کا وقت ہوا، بلال سے کہا گیا نماز کے لیے اذان کہو۔ عرض کرنے لگے عمر سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کی ایسی حاقتیں نہیں ہیں؟ حیران ہوتا ہوں کہ کہاں سے تاریخیں پڑھ کے آ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں۔ یا رسول اللہ کہ ساڈا حق کوئی نہیں ہٹا کے لائے گئے۔ اس طرح نہیں عمر دیا اندر پڑی ہے نہیں، یا رسول اللہ آج یا تمہیں نہیں تھا تو پھر تھا نا، آج میں آ گیا ہوں۔ عمر کی غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرتی کہ چھپ کر اذان دی جائے اور چھپ کر نماز پڑھی جائے۔ یا رسول اللہ آپ آگے آگے آئیے نا، عمر آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ سن اس نے عمر کا خطبہ یہ تھا، اوے جس نے آنا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کروانے آ جاؤ، عمر ایمان لے آیا، اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے سامنے آؤ، آج عمر ایمان لے آیا ہے۔ سن تاریخ بتاتی ہے ہر صحابی نے خاموشی سے، آرام سے، سکون سے ہجرت فرمائی۔ صدیق اکبر کو سرکار خود ساتھ لے گئے، مولا علی کو فرمایا یہ تقسیم کر کے ان کی امانتیں لوٹا کر پھر آ جانا۔ اب عمر کی ہجرت بھی نکالی ہے۔ رات کو شام کو دیکھا نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے سردار سینے حرم میں ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے بڑوں کی وہ جسے کہتے ہیں کپڑے ہانک رہے ہیں، چوپالے بنا کر بیٹھے ہیں۔ تلوار پکڑی عمر نے، بے نیام تلوار لے کر اس چوکڑی کے سر میں کھڑے ہو کر ایک کے سر میں تلوار ٹھوک کے فرمانے لگے سنو، جسے یہ گمان ہونا کہ عمر کا مقابلہ کر سکتا ہے، صبح فلاں گلی میں آ جانا۔ آج بھی جو حاجی گئے ہیں نا، جو نہیں گئے ان کے لیے میں دامن پھیلا کر دعا کرتا ہوں اللہ سب کو لے جائے۔ جو گئے ہیں نا وہ جانتے ہیں، بسم اللہ کی طرف سے آپ جائیں نا تو وہ اشارہ ہجرہ، پورا روڈ ہے، ایک سڑک ہے، اس کا نام اشارہ ہجرہ ہے۔
ایک روڈ کا نام ہے شاہ ابراہیم الخلیل اور ایک روڈ ہے شاہ، یعنی ہجرت کے وقت اس روڈ سے لوگ جایا اور آیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اسی چوک کا حوالہ لے کے بنایا تھا، جس نے صبح اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، صبح عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ بعد میں نہ باتیں کرنا کہ عمر چلا گیا بتایا بھی نہیں، صبح آ جانا وہ عمر۔ ادھر اتنا بہادر عرض کی سونے اسی اندر چھوٹ کے ہم نماز نہیں پڑھا گیا، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا نا انت الفاروق، کہ تو فاروق ہے۔ کیا میں نا نام تو عمر بن الخطاب ہے، فاروق اعظم سرکار نے عطا فرمایا کہ سب سے بڑا فرق کرنے والا اسلام اور کفر کے درمیان آپ کا ایمان لانا ہی یہ فرق تھا کہ پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، آپ کے ایمان لانے سے اسلام ایسا ظاہر ہوا، ایسا چمکا کہ گلی کوچوں میں نعرہ تکبیر ہو رہا ہے۔ وہ عمر دوسری طرف سگا بیٹا اس عمر کا امیر المومنین بھی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح بھی ہے۔ بیٹا آتا رہتا ہے، ابا جان دیکھیے نا حسین نے یہ کہا کہ تو بھی اور تیرا باپ بھی ساڈا نوکر۔ میں حیران ہوتا ہوں، سن تو صحیح، چاہیے تھا نا کہ عمر کہتے وہ نہیں، انہوں نے ویسے ہی کہا ہوگا یا ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہیں، آپ نے پھر دوبارہ کوسچن کر کے پوچھا بیٹا کیا کہا تم نے؟ بابا جان یہ انہوں نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا واقعی انہوں نے یہ کہا؟ ہاں جی یہی کہا۔ کہا چل مجھے ساتھ لے چل۔ ہاں یہ کہانی نہیں سنا رہا، میں ہر بھائی ہر علامہ ہر بہانہ ہر ذاکر بستی کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، وہ پکڑیں گے ہم سے پوچھ ہمیں سنا، کتاب پوچھ ہم بتائیں گے۔ جب قوم کو یہ بتاتے ہو نا کہ مولا علی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، انہوں نے ظلم کیا ہوگا، سیدہ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، حسنین کرینین کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، وہ پاگل یہ نہیں تو بتایا کرنا۔ سن آپ نے کہا بیٹا چل میرے ساتھ، ذرا غور تو کر، 22 لاکھ مربع میل کا عادل عمر سیدنا حسین کی چوکھٹ پہ جا کر سلام کے بعد پوچھا یہ میرا بیٹا یہ کہتا ہے آپ نے یہ کہا ہے؟ وہ بھی حسین ابن علی۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہ بدلے تجھے پتہ ہی نہیں کہ حسین کون ہے، وہ کس کو روتا ہے؟ حسین تو وہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز ان کی مٹھی میں دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ معیشت الہی ہے۔ یہ صاحب نے کیا کمال لکھا تھا کہ قوت ہو گیا زور نہ لایا بیٹھے بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بخش صاحب کھڑی شریف والے، طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، امام عبدالرحمن بنانی نے اس بات کا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میزان العابدین واپس گئے تھے نا سارے واقعہ کے بعد، وہاں مدینہ الرسول کے گرد و پیش میں ایک ایسا رونے دھونے والا بندہ آپ کے سامنے آیا، اس نے آ کر رونا دھونا ظاہر کیا، تو آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ اشارہ کیا وہ جتنے تھے نا بیڑیاں اور ہزار بند سب ٹوٹ کر گر پڑے، فرمایا ہم سب کچھ کر سکتے تھے بے شک۔ لیکن ہم اس کے آگے میاں صاحب نے اس بات کو نقل کیا تھا کہ قوت ہو گیا زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، کیوں؟ یہ رب کا نظام ہے کہ تیری اور میری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر رب کا نظام تھا۔ لیکن سن، جب عمر نے سوال کیا امام حسین سے بھی آپ نے کہا ہے، آپ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ ہاں حسین وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا عمر سامنے کھڑا ہو، وطن تعمیر المومنین ہو، تو
حسین یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، حسین تو وہ ہے پگلے، ہاں تو بدری کس حسین کا ذکر سنا کے کون کو لاتا ہے، ہاں کائنات میں حسین جیسا بہادر کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سن آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے محبت دے، میں نے کہا نا کتاب پوچھے میری ذمہ داری، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب اس کے خیال کرو میں تہاڈے نانے دا سسر ہاں، یہ نہیں فرمایا رشتے کو نہیں گرائے، یہ نہیں فرمایا میں ہجرت کر کے آیا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا فلاں رشتے میں سرکار کا فلاں کرتا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا میں قریشی ہوں، یہ بھی نہیں مکے سے آیا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا میں امیر المومنین ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا میں نے 22 لاکھ مرتبہ امیر فاتح کی حیثیت سے رکھا ہوا قبضہ، کہا سرکار یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ لکھ کے دے دو گے؟ اللہ اکبر، عمر کی محبت تو دیکھ، انداز غلامی تو دیکھ، عرض کی سرکار ہے جو تسی فرمان جاری کیتا لکھ دیو گے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ہاں لکھ دیتے ہیں۔ سن سیدنا فاروق اعظم نے اسی وقت قلم اور کاغذ کا اہتمام کر کے سامنے پیش کیا، عرض کی سرکار لکھ دیو نا، اگر میں اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ کو کروں تو واہ عمر بصیرت اور بصارت پہ قربان جائے۔ عمر تو دیکھ رہے تھے نا کہ کل کوئی آئے گا وہ 4 فٹ والا 2 ٹانگوں والا، وہ کہے گا نہیں عمر نے امام حسین کے ساتھ یہ نہیں کیا، علی کے ساتھ یہ نہیں کیا، سیدہ کے ساتھ استغفر اللہ یہ نہیں کیا، اور سن عمر تو لکھا کے رکھ گئے، کہا سرکار ذرا لکھ دیو نا، حسین ابن علی وہ ہے لکھ کے دیا، دستخط کر کے دیے، اب یہ بھی نہیں کہا کہ یہ لے جاؤ مکے میں، یہ لے جاؤ مدینے میں، یہ لے جاؤ قریشیوں میں، نہیں کہا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا غسل دے کے کفن دے دو نا تو میرے کفن میں یہ رکھ دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ فرمایا جب غسل دے کر کفن دے کر مجھے قبر کی حوالے کرنے کی تیاری کروں گا نا اس کے اندر رکھ دینا یہ کوئی سا بیٹا کرتا پہنا، ہاں جب میرے سے رب پوچھے گا نا عمر کیا لے کے آیا ہے، حالانکہ وہ عمر جنت سرکار سے اشرف بشرا ہے، جہاد کیا ہے، ہجرت کی ہے، سرکار کے رشتے میں بڑے رشتہ داریاں ہیں، لیکن نہیں آج جب رب پوچھے گا نا عمر کیا لایا ہے تو دکھا دوں گا مالک دیکھ تیرے نبی کے نواسے سے لکھوا کے لایا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لمحہ فکریہ کے طور پر کہ عمر تو وہ ہے کہ جو ساتھی وکیل اپنا ساتھ رکھتا ہے، وہ حسین وہ ہے جو لکھ کہ ہاں یہ ہمارے غلام ہیں۔ اب آج کے ملا یا آج کا کوئی بھی ہو بات کس کی مانو گے؟ خدا کے لیے۔ اور پھر 10 محرم کا کام کیا ہے یاد رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا میری کوششیں صرف اسلام کی وجہ سے، نہ مجھے قبر نازل کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ یہ پھر اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ فلاں مسئلہ فلاں کو اچھا لگے گا، کیوں کہ میں مسئلے کسی کے دماغ دے کر چہرے دے کر نہیں بیان کرتا، رسول اللہ کا دین سمجھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ نے فرمایا جو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ رزق کی وسعت کرے گا وہ سارا سال اللہ اس کے رزق میں وسعت دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو 10 محرم کو روزہ رکھے گا اللہ اسے اتنے سالوں کا روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور امام حسین نے جو کیا، سیدنا امام حسین کے قافلے کے جو سب سے قریبی عزیز ہے نا وہ امام زین العابدین،
اس کربلا کے مسافروں میں شامل تھے. وجوہ بیدار ہونے کے وہ واپس پلٹے تھے. کم و بیش کربلا کے واقعہ کے بعد، یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے بعد امام زین العابدین کم و بیش 40 سال حیات رہے ہیں. میں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ جو رائے جو فقط طریقہ ہے نا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں سوال کر کے پوچھ لو کہیں نکلا ہے؟ اکیلے تنے تنہا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال کی زندگی ثابت ہے. کوئی ایک سال دکھا دو کہ امام زین العابدین نے محرم اس طرح منایا. ادھر محرم کا چاند نظر آتا ہے، ادھر صاحب نئے سوٹ کالے بنوا رہا ہے. خدا کے لیے غم لباس سے ظاہر نہیں ہوتا، غم دل کی کیفیت کا نام ہے. ہاں، اور حسین کا ذکر وہی کر سکتا ہے جو حسین کا غلام ہے. ان عظیم اور مرتبہ ہستیوں کا ذکر بالخصوص سرکار کی وہ آل پاک کی صاحبزادی ہے. اور میں سنجیدہ لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، جب پہلے میں جانے کا اتفاق ہوا تھا نا، یہ کم و بیش 96 کی بات ہے، عمرہ کے لیے میں اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ امام کیا کرنا ہے، کیسے حاضری کیسے دینی ہے سرکار کی بارگاہ میں، اور وہاں کس مقام پہ کیا. جب بات آئی تو جنت البقیع کی، بالخصوص مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی مقدس بارگاہ کی، تو مجھے ہمارے اساتذہ نے جو بتایا تھا کہ آپ کے ادب کا تقاضا، آپ کے احترام کا تقاضا، آپ کی عزت کا تقاضا، آپ کے پردے کا تقاضا یہ ہے کہ دور سے باہر باؤنڈری سے کھڑے ہو کر سلام علیکم. ہاں، اس کا مثال جو پرانے بزرگ ہیں انہیں سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں. آپ کے شہر لاہور کے اندر بھی پاک دامنہ کا مزار موجود ہے. آج سے زیادہ نہیں 20 سال پیچھے چلے جائے، وہاں پر آج شاید کہ کسی بھی لوگ کیوں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ، کہ وہ ہستیاں یاد رکھو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. تو مجھے جو اساتذہ نے بتایا تھا نا کہ بیٹا ان کی اس راہ گزر پہ ہر لمحہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ اترتے ہیں. وہاں قریب جا کر کہیں کوئی تیرا قدر ڈگمگا گیا، بے ادبی کا کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی انداز، تیرے پلے کچھ نہیں بچے گا. کیوں کہ یہ وہ چوکھٹ ہے کہ بلا اجازت جبریل بھی نہیں آتا. دکھ اس بات کا آج ہوتا ہے کہ وہ جس نے کبھی منہ نہیں دھویا، جس نے کبھی وضو نہیں کیا، تو کیا کیا ان عظیم المرتبہ ہستیوں کو کہ جن کا نام لینے سے پہلے 1000 بار بشور امتحان سے مشک و خدا ہنوز نام گفتم تو کمال بے ادبیس، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان ہستیوں کا نام لینے سے پہلے 1000 بار وضو نہیں، غسل نہیں، اپنی زبان کو امبر اور کستوری سے دھو، پھر بھی تیرا نام زبان اس قابل نہیں کہ تو ان کا نام لے. چہرائے کہ ہر ایرا ایرا نتو ہے، تجھے یہی ہستیاں لگی دی ہیں کہ چوکوں پہ چوراہوں پہ اور پگلے یہ تو وہ ہیں. کیا تو رب ان کا نہ کہے کہ رب ان کا نہیں کہا، رب کی بارگاہ میں ان کا مقام کسے نہیں پتا. تو پھر سوال اٹھتا ہے رب کہاں تھا. خدا کے لیے جتنا ہو سکے امام حسین نے 9 دن اور 10ویں کی جو رات کو لباس آتی ہے نا، آپ نے کہہ کے فرمایا تھا میں آج رات اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اپنے بھی بگانے بھی کسی مسلک کے ہوں میں دعوت فکر دیتا ہوں خدا کے لیے. وہ ضروری ہے کہ ہر مسئلے میں تلواریں لے کے لڑنا ہے،
اگر گردن جھکے گی تو رب کے آگے. سبحان اللہ. آج محبت ہو حسین کی اور نماز پڑھنی. پھر حسین وہ ہے کہ جنہوں نے کہہ کے کہ یہ رات میں خصوصی طور پر اپنے رب سے اس کا کلام پڑھ کے ملاقات کرنے کا اہتمام چاہتا ہوں. شاید پھر کسی دل میں اتر جائے میری بات. کبھی اصیل قرآن گھر کھولے کوئی ہو، مجھے کسی کے چہرے سے سروکار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مسلک سے بھی کوئی ٹینشن سروکار نہیں ہوتا. غور کرنا، حسین تو وہ ہے جو کہے یزید تو ظالم ہے، حسین جان دے دے گا، کنبہ لٹا دے گا، تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور آج بڑا بڑا مولوی، بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے پیر زمانے کے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر کے بیٹھے رہیں گے نہیں. تو پھر حسینیت کا دعویٰ سچا بھی نہ تھا. خدا کی میں فساد کا قائل نہیں ہوں، میں کردار کا قائل ہوں. وہ حسین کہ جس نے اکیلے ایک یزید نہیں، قیامت تک آنے والے ہر یزید کی پہچان کرا دی. انہیں حسین کی قسم، ہزاروں آج بھی دل کربلائیں ہیں، یہ ہر میدان میں سجتی ہیں، ہر دور میں سجتی ہیں. یزید ہر زمانے میں نکلتے ہیں، ہر دور میں پنپتے رہتے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے نا، آپ فرمایا کرتے تھے پتر اسی بھی دیکھو گے اسی بھی دیکھتے پہ آؤ. یہ حسین حلق تو ہوتے ہوتے دل کی یزید ہی ہو رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ استاد کیا فرماتے ہیں. جب اس کی وضاحت کی نا، پریکٹیکل لائف میں اترے، پتہ تب چلا ہاں واقعی جدھر دیکھو وقت یزید ہی نہیں بیٹھا ہے. بڑے بڑے تقریر نہیں دیکھو نا، حالات دیکھنے چاہیے نجی پیروں کی کریے وہ نہیں. مولوی صاحب اس کی ساڑیاں بھی مجبوریاں ہیں، اس وقت امام حسین کی بھی کوئی مجبوری تھی. خدا کے لیے حق حق ہے، وہ گلا ہو تب بھی حق ہے، برادری ہو تب بھی حق ہے، ہو تب بھی حق ہے، اگر پل صراط ہو تب بھی حق ہے. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.